بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ سب کو سب سے پہلے تو عید کی مبارکباد دیتی ہوں، اپنے ویورز کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی ساتھیوں کو، کہ یہ ہمارا بہت ہی پیارا تہوار ہے جو اس دفعہ ہم نے گھر میں رہ کے منانا ہے۔ تو اب ہم نہ کسی سے بغلگیر ہو سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے ملنے جا سکتے ہیں، اور کچھ ہماری بھی زندگی میں یہ پہلے ہی واقعہ ہوگا کہ اس طریقے سے ہم سب عید منائیں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ مسجد میں بھی نماز عید کی پڑھنے جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے۔ بہرحال ہم نے گھر میں رہنا ہے، ہم نے کرونا سے بچاؤ کے لیے، کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ہم نے گھر میں رہ کے اپنی عید انجوائے کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں جائیے، رش کی جگہ پہ نہیں جائیے، گھومنے کی جگہ پہ نہیں جائیے، پارک، سی سائڈ، پلیز کہیں نہیں جائیے، اور گھر میں رہیے۔ رشتہ داروں سے بھی ٹیلی فون پہ بات کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، چیٹ کر لیں، ایمو پہ بات کر لیں، مگر ان کے گھر نہیں جائیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جس گھر جا رہے ہیں وہاں کون کرونا کا مریض ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم انہی باتوں پہ عمل کریں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، بار بار ہاتھ دھونا، صفائی ستھرائی سے کھانا پکانا، اور گھر میں رہ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ تو پلیز اسٹے ایٹ ہوم اینڈ بی سیف۔ تو اب میں آپ کو عید کے اعتبار سے اپنی کہانی لائی ہوں، اب پرچھائیں اور رقص اپنی کتاب سے۔ یہ عالم شوق دیکھا نہ جائے، یہ 2006 میں میرا افسانہ شائع ہوا تھا آنچل رسالے میں، اور یہ میری دوسری کتاب میں شامل ہے۔ تو عید کے لحاظ سے یہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے بے انتہا عید، بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ہم اگلے سال عید انشاءاللہ جیسے پہلے مناتے تھے کرو فر سے ویسے ہی منائیں۔ تو آئیے میں اپنی 28ویں کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر میرے بہت سارے ویورز ہیں ماشاءاللہ جو میری کہانیاں سن رہے ہیں، وہ پلیز آپ لوگ میرے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل گھنٹی کو دبا دیں تاکہ اس کو میں جیسے ہی کہانی کوئی لوڈ کروں آپ کو مل جائے۔ عید کے لیے میں نے 3 کہانیاں آپ کے لیے چنی ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی آج میں 28ویں کہانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں۔ یہ عالم شوق دیکھا نہ جائے۔ تم سوئی نہیں بجی ابھی تک؟ یار اب سو جاؤ، یہ تمہارا لیپ ٹاپ ہے نا، اس کی گھر گھر سے کی آواز سے میں سو نہیں سکتا۔ راضی بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے بولے۔ اور راضی بھیا پلیز، معلوم ہے کہ یہ میرا چیٹنگ کا وقت ہے۔ ہاں، چیٹنگ کرنے والوں کی عادتیں بھی الوؤں کی طرح ہوتی ہیں، جو رات بھر جاگتے ہیں اور سوتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو بھائی، کل آف ہے، سنڈے ہے، یونیورسٹی بھی نہیں جانا ہے، دل بہلا لینے دیں۔ اب میں تمہاری طرح کتابوں کا قلعہ تو نہیں بن سکتا۔ اچھا نو لیکچر۔ اور راضی دوسری طرف کروٹ لی کر کانوں پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئے۔ بچی کے ساتھ آن لائن چیٹنگ کے لیے ایک لڑکی آ چکی تھی۔ آپ کا نام؟ تابی یعنی تابندہ سیف۔ اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا، وجی تابی سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے۔ وہ لڑکی امریکہ کی ریاست ورجینیا میں تھی۔ وجی ایک روز راضی سے بولے، بھائی میری تو ایک بہت زبردست امریکی لڑکی سے دوستی ہوئی ہے، میرا تو بندوبست ہو جائے گا امریکہ جانے کا۔ اچھا، تو نام کیا ہے ان صاحبہ کا؟ تابی یعنی تابندہ سیف فرام ورجینیا۔ خیر تو ہے بھائی صاحب، تمہارا دماغ تو درست ہے، کوئی چکر تو نہیں ہے؟ سوچ رہا ہوں شادی کے لیے پروپوز کر دوں، وجی نے راضی کو چڑھایا۔ وہ نو وجی، تمہاری ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ اوف بھائی سے جسٹ 5 منٹ بڑے، چاہے 1 منٹ بھی ہو بڑا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس دفعہ گھر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دادی دادا جان کا حکم ہے، اب ہماری شادی ہوگی۔ وہ نو بھائی، یہ نہ کہیں۔ اب اس ماڈرن زمانے میں دادی اماں کے کہنے سے تو ہم شادی کریں گے نہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ ہمت ہے گھر والوں سے مقابلہ کرنے کی؟ اب اس میں ہمت کی کیا بات ہے بھائی؟ زندگی میری ہے، شادی مجھے کرنی ہے، لڑکی بھی بتاؤں گا میں۔ اچھا، بہت زیادہ عالم شوق میں جا رہے ہو۔ سچ وجی، مجھ سے تو تمہارا یہ عالم شوق دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ شادی آن لائن کی طرح
تمہیں معلوم ہے کہ ہماری پڑھائی کا آخری سال ہے اور ہمیں لندن سے پاکستان جانا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے اور گھر سے دور رہتے۔ ویسے میں MS کروں گا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ MS تو میں بھی کروں گا، مگر کچھ تجربے کے بعد۔ اور ہاں، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے اوپر لڑکی کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ بھائی، تابی ہے ہی بے حد حسین، امریکہ میں رہتی ہے، نیشنلٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے امریکہ سیٹل ہونے کا۔ میرے بھائی، اس طریقے کا انٹرنیٹ کے ذریعے رشتے ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں، نہ جانے کیسے ہوں۔ میرے بھائی، ساری دنیا تو خراب ہو نہیں سکتی۔ تم جانو، میں تو امی ابو کی پسند سے شادی کروں گا۔ میں شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد کی محبت کا قائل ہوں، اور شاید اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے۔ ارے بھائی، ماڈرن اور ایڈوانس دور ہے، مجھے دقیانوسی نہیں، ماڈرن لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور تابی اس پر پوری اترتی ہے۔ تم نے آن لائن انٹرنیٹ پر بات کی اور پورا تجزیہ بھی کر لیا۔ مجھے وجہ کی تمہاری ذہنی کیفیت پر کچھ شک ہو رہا ہے۔ راضی بھائی، آپ میرے جڑواں بھائی تو ضرور ہیں، مگر آپ کول ہیں اور میں ہاٹ یعنی سپر ہاٹ۔ اچھا، آپ چپ ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے، تم بھی تیار ہو کر جم آ جانا۔ اوکے بھائی، وجی نے اللہ پرواہی سے کہا اور لحاظ میں منہ چھپا کر سو گیا۔ راضی اور وجی تبریز علی کے جڑواں بچے تھے، بیٹے تھے، وہیں انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے جب وہ ورلڈ بینک کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر پوسٹڈ ہوئے تھے لندن میں۔ ان کی 2 بیٹیاں اریبہ اور سمیرہ بھائیوں سے چھوٹی تھیں، اور ان چاروں سے بڑے بیٹے نعمان علی پاکستان میں تھے۔ ان لوگوں کی ڈیفنس فیز 7 میں 2000 گز کی کوٹھی تھی۔ ان سب کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ نعمان کسی پرائیویٹ بینک میں VP کی پوسٹ پر فائز تھے۔ وہ اپنی بیوی روشی اور 2 ننھے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ بیگم سمارہ تبریز ایک گھریلو مگر پرتبار خاتون تھیں، جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہمیشہ سے اچھی طرح رہ رہی تھیں۔ ساس سسر کی خود خدمت کرتی تھیں۔ تبریز علی کا تبادلہ 6 سال کے بعد کراچی ہو گیا تھا، اور کیونکہ وجی اور راضی کا MBA کا آخری سال تھا تو انہیں لندن میں چھوڑ کر آنا پڑا۔ وہاں شیروڈ میں ان کا اپنا گھر تھا۔ والدین کے چلے جانے کے بعد راضی نے پورا گھر کرائے پر دے دیا تھا، صرف ایک کمرہ اپنے پاس رکھا تھا۔ دونوں بھائی اسی کمرے میں رہتے تھے۔ شام کی چائے پر سب کھانے کی میز کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ تبریز علی کے والد، جو خاصے ضعیف تھے مگر دمنگ شخصیت کے مالک تھے۔ تبریز ان کے ایک ہی بیٹے تھے، اور 2 بیٹیاں نجمہ اور بسمہ تھیں۔ وہ شادی شدہ تھیں، بس ہر اتوار وہ اپنے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے گھر دن گزارنے آ جاتی تھیں، اور آج بھی سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ تبریز سرفراز صاحب نے کہا، جی ابو جانی، یہ وجی اور راضی کی کتنی پڑھائی باقی ہے؟ بس فائنل سیمسٹر ہے، پھر آ جائیں گے۔ بس تبریز، اب انہیں بلا لو، بہت یاد آتے ہیں مجھے دونوں۔ وہ وجی تو کہہ رہا تھا کہ وہ MS کرے گا، وہیں لندن میں جاب پکڑنے کے بعد 1 سال بعد MS کرے گا، تو یہاں جاب کرے کسی بینک میں اپلائی کر کے، اور پھر امتحان دے دے۔ ابو جی، آپ کو پتہ ہے وجاہت کتنا ضدی ہے، وہ راضی سے بالکل مختلف ہے۔ دراصل ہم سوچ رہے تھے کہ راضی اور وجی کی شادیاں کر دیں، پھر اریبہ اور سمیرہ کی بھی شادی کرنا ہے۔ تمہاری بیگم نے خاصی لڑکیاں دیکھی ہیں، بس وہ آئیں تو عید کے چاند میں شادی کر دیں گے۔ عید کے چاند میں ابو؟ ہاں بھائی، اب پڑھائیاں ختم ہو گئی ہیں تو کس بات کا انتظار ہے؟ مگر ابو جی، یہ تو نیا دور ہے، ہم اس طرح سے تو کھونٹے سے بچوں کو نہیں باندھ سکتے، ان کی مرضی تو معلوم کرنا ہوگی۔ ارے کیا ہماری شادی نہیں ہوئی تھی؟ ہم نے تو تمہاری ماں کی کو شادی کی رات ہی دیکھا تھا، اور پھر تمہاری شادی میں بھی بس تم نے بہو کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی کسی تقریب میں۔ اب کون سا نیا زمانہ آ گیا؟ ابو جی، یہ ماڈرن دور ہے، کلر TV ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سب نے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب ماں باپ کی کہی ہوئی بات تو بچوں کو بندوق کی گولی لگتی ہے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو بیٹا، اب تو اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، مگر میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پھر خوبصورت اور اچھی بچیاں جلدی سے اٹھ جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے ان کی جلد از جلد شادیاں ہو جاتی ہیں، اور لڑکیاں ڈھونڈنا پھر بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ بس ابو جی، یہ وجی اور راضی آ جائیں، پھر ہم سوچیں گے۔ چلو 15 دن بعد تو بچے آ رہے ہیں، اب تو یہیں رہیں گے۔ سرفراز صاحب نے اپنی چھڑی پکڑی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اریبہ کیمسٹری میں MSc کر رہی تھی، اور سمیرہ اس سے 2 سال چھوٹی، وہ سائیکالوجی میں MS کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور فی الحال BA میں تھی۔ یونیورسٹی میں لنچ بریک تھا۔ سمیرہ بھاگی اریبہ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی اور بولی،
آپ ہی آپ سے بات کرنا ہے۔ کیا بات ہے جو گھر پر نہیں ہو سکتی اور تم مجھے یونیورسٹی میں تنگ کرنے آ گئے؟ بس ضروری بات ہے۔ آخر سمیرہ معلوم تو ہو، آپ کی وجی بھیا سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، 2-3 دن سے بات نہیں ہوئی۔ ارے آپ کی چیٹنگ بھی نہیں ہوئی بھائی سے؟ کہاں نا بابا کے وجہ سے میری بات نہیں ہوئی، میں مصروف ہوں اور میرے فائنل سیمسٹر ہیں۔ تم بھی میرا وقت پر بات کر رہی ہو، مجھے لائبریری جا کر پڑھنا ہے۔ معلوم ہے آپ ہی، مزیدار بات یہ ہے کہ وجہ بھیا کا انٹرنیٹ پر عشق چل رہا ہے۔ اوہ سمیرہ، ڈونٹ بی فولش۔ اب اس میں فولش کی کیا بات ہے؟ بس آپ ہی بھیا بتا رہے تھے کہ امریکہ کی لڑکی ہے اور رات رات بھر چیٹنگ ہوتی ہے۔ اب تو مجھے سچ مچ پاگل کر دو گی۔ اچھا ایک اور خبر جاتے جاتے سنا دوں، وہ تو اس لڑکی سے شادی بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واٹ؟ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اریبہ پر، اور سمیرہ یہ جا وہ جا، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگ گئی، مگر اریبہ تو بے کل ہو گئی۔ یہ وجی بھیا کا دماغ تو درست ہے۔ ارے ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھر کی قدریں کچھ نہیں یاد آ رہا ہے انہیں۔ یہ قدریں تو ہم نے لندن میں رہ کر بھی نہیں چھوڑی تھیں۔ زمانہ بدل گیا تو کیا ہوا، برائی نے سرایت کر لی ہے۔ سب سے زیادہ بیہودہ تو ہمارا الٹرا ماڈرن ٹی وی کا ماحول ہے۔ وہ یہ سوچتے سوچتے لائبریری کی طرف چل دی۔ اریبہ تو شام کو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور سمیرہ کو شرارت سوجی۔ وہ دادی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ دادا ابو شاید ڈیڈی کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے۔ دادی، سر میں تیل ڈال دوں؟ نہیں، سمارا نے لگایا تھا سر میں تیل۔ دادی اماں میں بیٹھی ہوں آپ کے پاس۔ تو کچھ نچلی بیٹھتی ہے گھر میں، ادھر ادھر پھدکتی پھرتی ہے۔ اب دادی جان میں کوئی چڑیا تو نہیں ہوں جو پھدکتی پھروں، مگر تو میری پیاری سی پوتی تو ہے۔ دادی جان، ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول کہاں ہے؟ وہ میز پر رکھا ہے۔ سمیرہ نے بڑھ کر ریموٹ اٹھا لیا۔ دادی جان، میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹوں؟ ہاں میری بچی تو بیٹھ، آج میں تیرے سر میں تیل ڈالوں گی اور 2 چوٹیاں کس کے باندھوں گی۔ دیکھ تیرے بال کیسے روکھے پیکے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ تیل لگائیں، اور اگر مجھے نیند آ گئی تو دادی میں رات کو یہیں سو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سوتے سے نہیں اٹھاؤں گی۔ کیا چینل لگاؤں دادی؟ میں اسٹار پلس لگا رہی ہوں، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ ہاں لگا دو، میں بھی تو تلسی کا ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ ہاں دادی، بلا وجہ ہی ہندوستانی چینل بند کر دیے کہ نسل خراب ہو رہی ہے۔ بھائی بیٹی، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں ہمارے یہاں کیا پیش کیا جا رہا ہے جو وہ ڈرامے بند کر دیے۔ لو دادی جان، اتنا کچھ تو پیش کر رہے ہیں پرائیویٹ اور نجی ٹیلی ویژن والے، جو پاکستان کے ٹی وی پر پہلے نہ ہوا اور اب وہ 2 سال سے ہو رہا ہے۔ ارے بیٹی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہماری بوڑھی اداکاراؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر بیہودہ لباس، ساڑی اور بلاؤز بالکل ہندوستانی کلچر کی، بس قمیض اور دوپٹہ غائب ہے۔ شمیز پہن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور قمیض اونچی ہوئی تو اتنی کہ اللہ، اور پتلون تو اتنی کہ ایک عضو نظر آ رہا ہے۔ دادی، اب دیکھیے ہماری خواتین ٹی وی پر ہر زاویے سے ایکسرسائز بھی کرواتی ہیں۔ اب جم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عورتیں گھر بیٹھے دبلی پتلی ہو سکتی ہیں اور اپنے میوزک کے پروگرام دیکھیے۔ نسل کی نسل مٹک رہی ہے۔ اے خاک بیٹی، ان بیہودہ حرکات و سکنات پر دوپٹہ تو سر سے غائب ہو ہی گیا۔ کیا بوڑھی کیا جوان اداکارائیں سب کی سب پتلونیں پہننے لگیں اور اوپر سے ٹی شرٹ۔ یا اللہ، شاید رنگریلیوں میں مست ہو کر ہم یہ بھول گئے کہ انہیں اس دنیا سے وہاں بھی جانا ہے جہاں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ پر دادی جان، اب جب اسلام ماڈرن ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ ویسے آپ غور کریں دادی، مرد بہت کم کپڑے اتارتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے کسی پاکستانی ڈرامے میں مردوں کو انڈر ویئر اور بنیان میں نہیں دیکھا۔ یہ عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ سوچتی ہیں کہ آزادی کا نام ہے عورت کی نمائش کی جائے۔ ارے ہمارے زمانے کے ڈراموں کو دیکھو، کس قدر بھولی بھالی پیاری معصوم لڑکیاں ہوتی تھیں، اور جب ڈرامے آتے تھے شمع افشان، کہی کرن کہانی، دھوپ کنارے، تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں بھائی، اور پورا خاندان ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتا تھا۔ مگر اب تو اندھیر ہے، بچوں کے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے۔ مگر دادی جان، ہم دوسروں کی تقلید کر رہے ہیں تو یہ تو ہونا ہی ہے، اپنا کلچر کھو رہے ہیں۔ مگر دادی جان، وہ تو اسلامی نہیں ہے، ماڈرن اسلام کچھ نہیں ہے۔ اسلام صرف اسلام ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کو ستر چھپانا ہے تو بس چھپانا ہے، اور ہم پھر مسلمانوں کی
ایک دنیا موت کے بعد بھی ہے اور وہاں ہم سے سوالات کیے جائیں گے. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری اصل زندگی جو موت کے بعد جنت کی صورت میں ملے گی مگر کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. کافروں کا کیا ہے، بت پرستوں کا کیا ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ. دادی جان اب کیا کریں، ہمیں تو آپ لوگ فیشن نہیں کرنے دیتے. تو اچھا ہے نا، گناہوں میں گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھو، کبھی کسی نے سوچا کہ یہ زلزلہ اب کیوں آیا، گزشتہ 58 سال سے کیوں نہ آیا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے اور تنبیہ ہے. یہ اتنے ڈھیر سارے سیلاب اور طوفانی بارشیں دراصل بیٹی جو قومیں اپنی پہچان، اپنی قدریں کھو دیتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکتی. یوں ہی پہاڑ الٹ جاتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں اور سیلابوں سے غرق ہو جاتے ہیں. شاید ہم پھر سدھر جائیں مگر نہیں، ہم بے حیائی نہیں چھوڑ سکتے. ہاں دادی جان، ہمارے بہت سارے ٹی وی وہی چینلز نے انسانی قدروں کو پامال کر دیا ہے. گھٹیا پروگرام، اور اب ہمارے ڈرامے میں بھی ہندو کردار آ گئے ہیں. پھر انڈین چینل کیوں بند کیے؟ دراصل وہ لوگ اپنے مذہب کا پرچار بہت کرتے ہیں مگر ہماری عورتوں کو نماز پڑھتے کیسے دکھا سکتے ہیں ڈراموں میں، جبکہ وہ بغیر آستین کی قمیض پہنتی ہیں اور دوپٹہ تو سروں میں غائب ہوتا ہے، کندھوں سے بھی غائب ہو گیا ہے اب تو. اچھا دادی جان چھوڑیں، اب کیا کریں؟ اگر ہماری اداکارائیں بیہودہ لباس پہننے سے انکار کر دیں تو پھر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر مجبور نہیں کر سکتے. سب قصور خواتین کا ہے دادی جان. اب ماڈرن اسلام میں تو یہ سب ہوگا. چلیے کیوں ٹی وی لگاتی ہوں میں، ہم کچھ اور سنتے ہیں. میں تو بیٹی اسلامی چینل ہی دیکھتی ہوں، بڑی پیاری پیاری سی باتیں بتاتے ہیں. تم میرے ٹی وی پر سارے اسلامی چینل کی ایک جگہ سیٹ کر دو. دادی جان سنا ہے ابو جان اور دادا ابو راضی اور وجی بھائی کی شادی کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں، وہ تمہاری امی اور پھوپھیوں نے 1-2 لڑکیاں دیکھی ہیں. درست عمر میں شادی ہو جانی چاہیے. پھر دادی جان وجی بھیا تو نہیں مانیں گے؟ ارے کیسے نہیں مانے گا؟ دراصل دادی جان وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں. پسند کی شادی کیا کہہ رہی ہو سمیرہ؟ سچ دادی، ان کی انٹرنیٹ پر کسی لڑکی سے دوستی ہوئی ہے اور وہ شاید وہیں شادی کریں گے. سمیرہ دادی کی گود سے اٹھ گئی اور بڑے مزے میں بولی تو دادی جان نے اسے گور کر دیکھا اور اپنی اینک کے بیچ سے بولی، دماغ تو درست ہے، یہ انٹرنیٹ سے شادی کیسے ہوتی ہے؟ ارے دادی جان، انٹرنیٹ سے شادی نہیں ہے. دراصل انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لڑکی سے امریکہ میں دوستی ہوئی ہے. وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے انہیں. ارے بن دیکھے بالے، کچھ عطا پتہ معلوم کیے بغیر کیسے شادی کرے گا؟ اور تو سن، مجھ سے تو نے یہ بات کہہ دی، اب کسی کے سامنے یہ بات نہ کہنا. کچھ دن کا شوق ہے، پاکستان آتے آتے بھوت اتر جائے گا. ارے نہیں اترے گا دادی جان، رات بھر انٹرنیٹ پر چیٹنگ ہوتی ہے. چیٹنگ کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ مطلب ہے کہ بات چیت ہوتی ہے. اچھا چپ ہو جا سمیرہ، کا حلق سے نکلی بات خلق میں پہنچ جاتی ہے. تو میرا آج دماغ چاٹ گئی. چل میرا بلڈ پریشر چیک کر، ہائی ہو گیا ہوگا. اب دادی جان آپ ہی کا امتحان ہے تو پھر میں اپنے دل کی بات کس سے کہوں؟ لائیے میں آپ کا بی پی چیک کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے دادی میں پیٹ کی کتنی ہلکی ہوں؟ آپ ہی سے بات کرنا چاہیے تو ڈانٹ پڑ گئی. بازو آگے کریں دادی، بی پی چیک کرنا ہے. ارے یہاں کلائی پر لگا کر دیکھ لو. اور سمیرہ نے ایسے ہی کیا. بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے دادی. چلو اطمینان ہو گیا. اب لاؤ تمہاری 2 چوٹیاں کس کر باندھ دوں. ٹھیک ہے، میں صبح سر دھو لوں گی، اتوار ہے. مجھ سے ہر ہفتے کی رات تیل لگوا لیا کر، بالوں کو خراب نہ کر بیٹی. ماشاء اللہ اتنے گھنے لمبے اور خوبصورت بال ہیں، بس ماما کی محنتوں کا پھل ہے. مجھے بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں کہ سمیرہ اب لمبے بالوں کا فیشن نہیں ہے، بال کٹوا لو، ڈائی کر لو. مگر دادی مجھے بھی اپنے بالوں سے عشق ہے. نہیں بیٹی، بالوں کی جتنی قدر کرو گی، دیکھ ریکھ کرو گی، اتنے ہی اچھے ہوں گے. یہ ڈائی وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بال تو ویسے ہی ماشاء اللہ خود سنہری مائل ہیں. اچھا دادی جان، اب 1 بج رہا ہے، میں چلوں؟ مما آ گئیں تو ڈانٹیں گی کہ میں دیر تک آپ کو جگاتی رہی. نیند کی گولی دوں دادی اماں؟ ارے نہیں گڑیا، بس وضو کر کے قل کی تسبیح پڑھی اور نیند آئی. اور درود بھی پڑھو تب بھی نیند آ جاتی ہے. آپ نے مجھے بھی یہ بتایا تھا تو مجھے بھی جلدی سے نیند آ جاتی ہے. اور دادی جان، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سو تو برے خواب بھی نہیں آتے. اچھا دادی، شب بخیر. شب بخیر، جیتی رہو، نصیب اچھا ہو. ادھر آؤ، میں اپنی بچی کا ماتھا چھوؤں
اور پھر سمیرہ دادی جان کے پاس سے دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف آ گئی، مگر اریبہ نے اسے دیکھ لیا کیونکہ وہ پڑھ رہی تھی۔ راضی بھائی کل ابو کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب تم دونوں گھر آ جاؤ۔ دادا جان کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کی شادیاں ہونی ہیں۔ شادی؟ او نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بن جانے پہچانے پر ہم لڑکیاں کہاں ہیں؟ جان پہچان تو شادی کے بعد ہو جائے گی، پہلے سے کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی میں کوئی بکرا تو نہیں کہ کھونٹے سے باندھ کر شادی کر دی جائے۔ ہمت ہے گھر میں بھائی جان، دادا حضور اور ابو دادی سب سے مقابلہ کرنے کی۔ وہ بھائی آپ کو شادی کرنا ہے تو کر لیں، میں تو ایم ایس کر کے واپس آؤں گا، اور ابھی نہیں، ابھی تو میری اس تابی سے بات چیت چل رہی ہے، اب میں کسی انجان لڑکی سے تو دل نہیں لگا سکتا۔ بجی یو جسٹ کول ڈاؤن، پاکستان چل کر دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں۔ پر بھائی آپ میرا ساتھ تو دو گے نا؟ نا بابا نا، تابی کے معاملے میں تو میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں ہوں۔ مجھے کیا پتا کہ وہ کیسی ہے بات چیت، تم کر رہے ہو، میں کیسے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ چلیے جی، میں خود ہی ڈال دوں گا اپنی شادی کو، جو مرضی آئے کرنا، پلیز مجھے تنگ نہ کرو۔ بس بھائی آپ تو ایسے ہی بور کر دیتے ہیں۔ ہاں میں تمہاری بک بک اور تابی کی تان سے عاجز آ گیا ہوں۔ اچھا آئی ایم سوری، مگر یہ تو بتا دیں کہ ہم پاکستان کے لیے کب روانہ ہوں گے؟ بس 20 ستمبر کا ٹکٹ ہے، ہماری سیٹیں اوکے ہیں۔ تبریز اور سمارہ بیگم اپنے کمرے میں تھے۔ سمارہ تم نے لڑکیاں دیکھ لی راضی اور بجی کے لیے؟ اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولے۔ ہاں دیکھی تو ہیں، اپنی دوستوں کی بیٹیاں، بس نظروں میں ہیں، ابھی بات نہیں ڈالی ہے۔ میں اچھا کیا، پہلے لڑکوں کو دیکھ لیں کہ ان کے کیا نظریات ہیں۔ اب بیگم ہمارا تمہارا زمانہ تو ہے نہیں، الٹرا ماڈرن دور ہے۔ ہاں راضی کی طرف سے تو فکر مند ہوں، وہ تو سن ہی لے گا، مگر یہ جو اپنا وجی ہے نا، یہ نہیں سنتا، بس یہ خاصا تیز ہے۔ اب میں اگر کہیں بات کر دوں اور وہ منع کر دے تو کیا ہوگا؟ ہاں بیگم، ہمیں بھی تو لندن سے آئے ہوئے 1 سال ہو گیا، اور اب نہ جانے ان دونوں میں کیا تبدیلی آئی ہوگی، ہمیں کیا پتہ۔ آپ نے بتایا نہیں کہ کب آ رہے ہیں بچے؟ یہ بجی تو اب فون بھی نہیں کرتا، بہت کم کرتا ہے۔ راضی نے کل فون کر کے بتایا کہ وہ لوگ 20 ستمبر کو آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اتنے سے کم وقت میں ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ عید تو اکتوبر میں ہے۔ اریبہ کے امتحان ختم ہو گئے تو رات دھم سے سمیرہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آپ بھی اب تو آپ فارغ ہیں نا، باتیں کریں۔ ہاں تم مجھے چین نہ لینے دو۔ بکو اب کیا ہوا؟ لو ہو گیا تمہیں؟ نہیں بھائی، یہ جرت ہمارے گھر میں تو نہیں ہو سکتی۔ حیرتوں کے پہاڑ اریبہ پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے نہیں، وجی بھیا کو کسی تابی سے پیار ہو گیا ہے۔ اب یہ تابی کون ہے؟ انٹرنیٹ چیٹر فرینڈ ہیں، تابندہ سیف فرام ورجینیا۔ وجی بھیا کا دماغ تو درست ہے، ایسے بھی ہوتی ہے کہیں شادی؟ آپ ہی اب بہت ساری شادیاں انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہیں، اب ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس تصویروں کا تبادلہ کر لو اور آن لائن چیٹ کرو، بات پکی۔ نہ دادا ابا کا خوف، نہ ابو امی کا ڈر، ویسے شادی ہونا ایسے ہی چاہیے۔ تم تو مجھ سے اب تھپڑ کھا جاؤ گی اگر ایسا ہوتا بھی تو۔ میرا مطلب ہے آپ ہی، جب لڑکا لڑکی ساری باتیں خود ہی طے کر لیتے ہیں تو بڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ وجی بھیا شاید جانتے نہیں کہ یہ سب ہمارے گھر میں ناممکن ہے۔ ہاں ہم تو بہت تقیانوسی ہیں، ڈیفینس میں رہتے ہوئے کوئی فیشن نہیں کرتے، ہماری قدریں بہت پیاری ہیں گڑیا۔ دیکھو ہم کتنی گندی اور غلیظ نظروں سے یونیورسٹی میں بچے رہتے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے آپ ہی کی لڑکیاں کھلے چاکوں کی قمیض اور بہت ہی اونچی پہنتی ہیں، انہیں شرم بھی نہیں آتی اور ٹخنوں سے کھلی اونچی شلواریں پہنتی ہیں۔ بھئی آدھی سے زیادہ تو جینس پہنتی ہیں اور آدھی سے زیادہ بغیر آستین کی قمیض اور دوپٹہ تو غائب ہی اب ہو چکا ہے۔ بس جی سب ہمارے نجی چینلز نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، کس بے باک طریقے سے دھوم دھڑکا ڈانس اور بیہودہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی فری مکسڈ پارٹیوں کے پروگرام جو پہلے کبھی نہ ہوتے تھے۔ ہاں اب تو آپ ہی جس نے بیہودہ ڈرامے میں ناچ گانا اچھلنا کودنا ہو وہ سیدھا دبئی پہنچ جائے۔ اب بھئی آپ ہندوستانی اداکاروں کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں، کیوں ان کے ایڈ چلا رہے ہیں؟ ہاں یہ تو سچ ہے سمیرہ، ہمارے ملک میں خود اتنا ٹیلنٹ ہے، اچھی فنکار آئے ہیں، وہ تو ہمارے ڈائریکٹروں سے دبئی کے ذریعے پیسے لے کر اپنے ملک روانہ ہو جاتی ہیں، اور آپ ہی یہاں کے ڈرامہ پروڈیوسروں سے لاکھوں روپے لیتی ہیں
ہندوستان میں تو یہ کوئی اتنی امیر و کبیر نہیں ہے، شاید بس متوسط ہی ہوں گی۔ ہمارا ملک انہیں غربت کے غاروں سے نکال کر دبئی بلا بلا کر لاکھوں پتی بنا رہا ہے۔ ہاں یہ تو سچ ہے سمیرہ، نہ جانے یہ صرف ثقافت میں پیش رفت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے ہندوستان چٹم پہ الزام لگا دیتا ہے، پاکستان پر بس اب تو سب صرف لیپا پوتی کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہم تو گزشتہ 59 سال سے ہمارے ٹی وی فنکار تو ہندوستان بلا کر ڈراموں میں نہیں لیے جاتے ہیں، اگر کوئی کردار ملتا ہے تو وہ بیکار فضول سا مل جاتا ہے۔ بس جی اب تو سارے نجی ٹی وی چینلز دبئی اور صرف دبئی میں سے بےہودگیوں بے شرمیوں کی ساری حدودیں پار کر چکے ہیں۔ ہم انگریزی فلموں اور ہندوستانی ڈراموں کو کیا کہیں، ہمارے تو سر ندامت سے خود ہی جھکے ہوئے ہیں اپنے ڈرامے دیکھ کر، ہمارے تو گریبان تار تار ہیں۔ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں، اور جو قومیں اپنی شناخت کھو دیتی ہیں، اپنی قدریں کھو دیتی ہیں، دوسروں کی قدروں کو اپناتی ہیں، وہ مٹ جاتی ہیں۔ زلزلوں اور سیلابوں سے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ سچ سمیرہ، ہمارا معاشرہ پورے کا پورا بگڑ گیا ہے، اللہ رحم کرے۔ خیر ہم یہ کیا بکواس لے بیٹھے، تو تم وجی بھیا کا کیا کہہ رہی تھیں؟ وجی بھیا تابی کا پرپوزل رکھیں گے سب کے سامنے؟ اللہ خیر کرے، اریبہ پریشانی سے بولی۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے آپی۔ آج کیا تاریخ ہے سمیرہ؟ آج 10 ستمبر ہے، ٹھیک 10 دن کے بعد وہ لوگ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ چلو دیکھا جائے گا، ہم سب کیا کر سکتے ہیں۔ آپی آپ نے بھائیوں کے کمرے ٹھیک کروا دیے؟ کہاں، تمہارے اور بدول کے ساتھ مل کر صفائی کریں گے۔ بیگم صاحبہ مجھے پیسے چاہیے ہیں، رمزو بابا نے دادی اماں سے کہا۔ کیوں، کیا کام ہے؟ دراصل وہ سمیرہ بٹیا کی فرمائش ہے کہ شام کی چائے پر دہی بڑے چھولے پکوڑے وغیرہ بنائے جائیں۔ بارش کا موسم ہے، اب چھولے تو میں نے بھگو دیے، بیسن و دہی املی وغیرہ لانا ہے۔ ارے امی جان آپ ٹی وی پر کیا دیکھ رہی ہیں؟ نجمہ نے اپنی امی سے کمرے میں آ کر پوچھا۔ یہ دیکھ رہی ہوں کہ پانی کتنا برسا ہے، ذرا دیکھو تو سڑکوں کو تالاب بن گئی ہیں۔ دراصل امی جان پورے کراچی کی سڑکیں کھدی پڑی ہیں، سیوریج نظام درست نہیں ہے، جو سڑک کھودی گئی وہ بنتی نہیں ہے، نہ جانے کیسا نظام ہے اور لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ اور امی جان وہ جو گلف کے سامنے انڈر پاس تھا نا، اس میں تو پانی کی نکاسی ہی نہیں تھی، وہ تو لبالب بھر گیا ہے۔ باقی انڈر پاسز کا بھی اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اور تم لوگ کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ بس امی جان آپ کے بڑے داماد زبیر جرمنی گئے تھے، اور بسمہ کے شوہر کی بھی کانفرنس تھی، وہ اسلام آباد گئے تھے، آپ کو بتایا تو تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے رہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، یہ تم بہنیں اچھا کرتی ہو، میں نے تو اسی لیے تمہارے ابو سے کہا تھا کہ دونوں بیٹیوں کو ساتھ ساتھ اپارٹمنٹ عسکری میں لے دو، دونوں اکیلے دکیلے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ ہاں ہمارے یہاں خاصی سخت سیکیورٹی ہے، باقی تو اللہ مالک ہے۔ امی جان میں آپ سے آج ایک بات کرنے آئی ہوں، نجمہ نے ان کے پیر دابتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ امی وہ زبیر کے ساتھ ایک کولیگ ہیں، اچھے خاصے صوم صلات کے پابند ہیں، خاندان سے تعلق ہے ان کا، دانیال بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، کسی پرائیویٹ بینک میں ملازم ہیں۔ زبیر نے کہا ہے کہ امی آپ سے ان کے رشتے کے سلسلے میں بات کروں اریبہ کے لیے۔ تم جانتی ہو اس خاندان کو؟ ہاں میں دانیال سے ملی ہوں، اور ہمارے ان کے خاندان کے ساتھ فیملی مراسم ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے، بس ایک بھائی اور ایک بڑی بہن۔ بہن شادی شدہ ہے، والد پہلے فوج میں تھے، پھر اب امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ یہ نئے الٹرا ماڈرن خاندان سے تو تعلق نہیں ہے ان کا۔ نہیں امی نہیں، ہم بھی تو الٹرا ماڈرن نہیں ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ زبیر بھی خاصے سخت ہیں۔ کیا سمارا بھابھی سے بات کریں ہم؟ ہاں میں اسے بلاتی ہوں۔ مسزاد کا سرفراز نے انٹر کام پر اپنی بہو کو فون ملایا۔ جی امی جان، سمارا ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ جی ابھی آئی، اور ذرا ہی دیر بعد سمارا ساتھ کا سرفراز کے کمرے میں موجود تھیں۔ جی امی جان کیا بات ہے؟ یہ نجمہ کو اریبہ کا رشتہ لے کر آئی، یہ کہہ رہی ہے زبیر کا دوست ہے، بہت گہرا دوست ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ یہیں ڈیفینس فیز 2 میں بھابھی جان۔ زبیر کے ہم عمر ہیں تو ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی ان کی؟ دراصل بھابھی جان بے انتہا لڑکیاں دیکھی ان کی امی نے، مگر کہیں بھی پسند نہیں آئی۔ کیوں نجمہ، یہ کیا گارنٹی ہے کہ میری اریبہ پسند آ جائے گی؟ دراصل بھابھی جان جہاں لوگ انہیں لڑکیاں دکھا رہے ہیں وہ عجیب و غریب سی تھیں،
बेहुदा लिबास में मलबूस, ना उठने का ढंग, ना सलीका, ना बैठने का ढंग, बस टीवी, बुटीक, ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा लगा कर लड़कियां अपना हशर नशर करवा लेती हैं। रिश्ता दिखाने वालियां तो बस पैसे बटोरने में लग जाती हैं। हम आपको बड़ी हसीन लड़की दिखाते हैं और जब लड़की देखने जाओ तो लड़के से बड़ी उम्र रसीदा खातून दिखा देती हैं। भाई एक दिन उनकी अम्मी ने मुझे पकड़कर पूरी तफसीलात बताईं और फिर मुझसे कहने लगी, बेटी एक ही बहू आनी है घर में, अगर सलीके वाली आई तो घर बना देगी, और अगर कोई फैशन ज़दा आ गई तो वो क्या बच्चे पालेगी और क्या घर देखेगी। तुम्हारी शादी में मैंने तुम्हारी भतीजी को देखा था, वो भी अब बड़ी हो गई होगी। मैंने कहा जी हाँ, वो तो MSc कर रही है। बस वो मेरे पीछे पड़ गई, भाभी जान और मुझे अरीबा दिखा दो, और अभी भाभी से भी मिलवा दो अपनी। नजमा ने तजस्सुस से कहा, समारा अब अरीबा की शादी तो करना है, जान पहचान वाले लोग तो मुश्किल से मिलते हैं। आतका सरफराज ने अपनी बहू से कहा, अम्मी जान मैं तबरेज़ से बात करूंगी और मैं भी सरफराज अली से बात करूंगी। और अभी ये लोग बातें कर ही रही थी कि समीरा भागी भागी आई। दादी जान आप क्या बंद कमरे में बैठी हैं, चलिए बारिश रुक गई, मैंने बड़े मज़ेदार छोले दही बड़े पकौड़े बनवाए हैं रमज़ू बाबा और कनीज़ा बुआ से। वहाँ बाहर लॉन में सब कुछ लगा है। अरे अब एक ही सांस में बोली जाएगी कि थमेगी भी, दादी जान ने कहा। अब आपको तो मालूम है कि मैं बहुत बोलती हूँ। चलो समीरा हम सब लोग बाहर चलते हैं लॉन में। और बच्चे कहाँ हैं? वो तो पहले ही लॉन में खेल रहे हैं और दादा अब्बू और डैडी सब लॉन में पहुँच गए, और मैंने तो ज़ुबैर फूफा और आदिल फूफा को भी बुला लिया है, बस जल्दी से आएँ। वो तो ये सारा लेक्चर देकर ये जाओ वो जाओ, और फिर ये सारी ख़वातीन बाहर आईं। असर और मगरिब का वक्त था, गो मगरिब में खासी देर थी। बारिश से घास निखरी निखरी और खिली खिली हो रही थी और गीली भी हो रही थी, और फूलों से लदी बोगनविला की डालियाँ झुके झुके जा रही थीं, जिनसे कतरे टपक रहे थे हवा के झोंकों के साथ। अरे भाई आतका बेगम, बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने बाहर आने में। ये रमज़ो कनीज़ा बुआ ने बनाए हुए बारिश के पकवान बड़ा मज़ा दे रहे हैं, तो गोया आप लोगों ने पहले से शुरू कर दिया, तो हम क्या करते बेगम साहिबा। ये समीरा कह रही थी आप लोग अब आए और जब आए। यूँ आधा घंटा निकल गया, सरफराज अली ने बेगम को छेड़ा। अरे आधा घंटा कहाँ, ये तो बस अभी हमें बताने आई है और हम सब आ गए। क्यों री शैतान की खाला, दादी जान ने समीरा के सर पर हल्की सी तपकी लगाई। सब लोगों ने फिर मज़े ले लेकर पकवान खाए और फिर ट्रॉली पर गरम गरम कॉफ़ी और चाय आ गई, वो भी सब ने पी। वाकई समीरा बेटी तुमने तो पकवान से बारिश का मज़ा दोबारा कर दिया। तबरेज़ अली ने अपनी बेटी को सताइशी नज़रों से देखा। शुक्रिया अब्बू जान, सिर्फ राय मेरी थी, मगर ये सब कुछ हमारे बाबा और कनीज़ा बुआ का कमाल है। ज़रा ही देर बाद आतका सरफराज ने अपने शौहर से कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। दरअसल नजमा ने अरीबा के लिए एक रिश्ता बताया है हमारे ज़ुबैर मियाँ के किसी दोस्त का। क्यों ज़ुबैर मियाँ? जी अम्मी जान, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तुम उनके ख़ानदान को अच्छी तरह जानते हो? सरफराज अली ने पूछा। जी दानियाल की अम्मी बहुत सुलझी हुई खातून है और उनके अब्बू तो अब फ़ौज से रिटायर हो गए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है तबरेज़ बेटे? अब्बा जी आपके होते हुए हमारी क्या मजाल, आप और अम्मी जान जैसा कहें। तो भाई अरीबा की शादी तो करना है, अब उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है। अरीबा अब अपनी शादी की बात सुनकर वहाँ से उठाई। लो दादी जानी, आप ही तो अभी से शर्मा कर भाग गई, समीरा एकदम बोली। तो ज़ुबैर बेटा तुम कब ला रहे हो उन्हें हमारे घर? बस अब्बू जान ज़रा बारिश वगैरह का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो आने वाले इतवार को हम रख लेते हैं। तो ऐसा करो तबरेज़ कि उनकी फैमिली को लंच पर बुला लो इतवार के दिन। जी अब्बू ठीक है। तो मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया, समीरा अरीबा के सर पर दुपट्टा का पल्लू डालकर बोली। अच्छा चुप हो जाओ, वो देखो तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। और समीरा ने मोबाइल पिक कर लिया। पता है फ़ायका, मेरी आप ही का रिश्ता आया है, अभी तय नहीं हुआ है, जब तय होगा तो इजाब कबूल होगा। और अरीबा ने उसके हाथ से मोबाइल छीन कर बटन बंद कर दिया। ये किसके साथ तुम बकवास कर रही थी? आप ही फ़ायका थी, अब आप तो दुल्हन बनेंगी, आखिर 3 शादियों की तैयारियां करना है। नहीं भाई की शादी में तो हम बहुत छोटे थे, अब वो तो खासा वक्त गुजर गया, अब एंजॉय करेंगे ना भाई, नए नए कपड़े भी तो बनाना है। अच्छा अब मौका मिल गया है तुम्हें मुझे तंग करने का। हाय सच आप ही जी चाह रहा है कि उड़ कर जाऊँ और अपने बहनों ही को देख लूँ। अच्छा सुनहरे ख्वाब ना देखो। लो भाई सुनहरे ख्वाब तो अब आप देखेंगी। समीरा
میں اب تجھے پیٹ ڈالوں گی، مجھے ذرا سا آرام کر لینے دے۔ اچھا بابا میں چلی دادا دادی کے کمرے میں۔ ہاں ہاں جاؤ۔ اور پھر 2 روز بعد اتوار تھا، صبح ہی سے دعوت کے انتظامات شروع ہو گئے تھے۔ اریبہ اپنے کمرے میں تھی کہ سمارا بیگم آ گئیں۔ اریبہ بیٹی، جی امی۔ بیٹی اچھے سے کپڑے پہن لینا، دانیال تمہیں اور تم دانیال کو دیکھ لینا۔ جی امی، وہ ہڑبڑا گئی۔ بیٹی تمہارے دادا جان نے کہا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو، پھر یہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ تو بیٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ لڑکی کی پسند بھی معلوم کی جائے۔ جی امی، مگر میں ان لوگوں سے کیا بات کروں گی؟ جو سوال کریں بیٹی جواب دے دینا۔ سمارا بیگم چلی گئیں اور پھر وہ دوپہر آ گئی۔ اریبہ نے نہا دھو کر اپنے لمبے لمبے بال کھلے رکھے تھے اور ہلکے آسمانی رنگ کا شلوار سوٹ پہنا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ تو غضب ڈھا رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دانیال صاحب آج ہی نکاح کے لیے مچل جائیں گے، اور اب تم میرے کمرے سے نہیں گئیں تو پٹ جاؤ گی۔ اچھا جاتی ہوں، وہ مجھے ڈرائنگ روم کی طرف شور سا لگ رہا ہے، شاید مہمان آ گئے ہیں۔ سمیرہ ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو واقعی مہمان آ چکے تھے۔ وہ واپس چلی گئی۔ زبیر پھوپھا کے ساتھ ایک بہت ہی ہینڈسم قسم کی شخصیت کے مالک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جانی، یہ دانیال میرے بچپن کے دوست اور یہ کرنل افتخار اور مسز افتخار ہیں۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، ذرا ہی دیر میں عاتکہ اور سمارا بیگم بھی آ گئیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ آئے، زبیر نے ذکر کیا تھا اور نجمہ نے بھی آپ کے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا۔ عاتکہ بیگم نے بیگم افتخار سے کہا، بس مجھے خیال آیا کہ زبیر اور نجمہ کی شادی میں نے آپ کی پوتی کو دیکھا تھا جب ہی وہ بڑی پیاری تھیں۔ تو آپ نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں؟ بس بہن کیا بتاؤں، بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، کسی کے گھر میں جاؤ تو آپ کو ایسا سمجھیں گے کہ آپ لڑکی دیکھنے نہیں آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں۔ جب امائیں ایسا رویہ رکھیں گی تو ایک کپ چائے بھی نہ پوچھیں گی تو وہ لڑکیوں کو کیا آئے گا، اور پوچھیں بھی تو اس طرح کہ جیسے آپ کی طرف پھینک کر چائے کی پیالی دے دی تو پیو نہیں تو بھاڑ میں چلے جاؤ۔ اور رہ گئیں لڑکیاں تو کوئی پتلون پہن کر آ گئی، اونچی سی شرٹ پہن کر آ گئی، وہ انہیں تو شرم آتی نہیں اور ہم تو شرم سے پانی ہو جاتے ہیں۔ کوئی لڑکی آئے گی تو بیوٹی پارلر سے دلہن کی طرف سے دھچ کر آ جائے گی۔ اللہ، میں تو پاگل ہو گئی لڑکیاں دیکھ کر۔ ایسی لڑکیاں کیسے گھر بنائیں گی؟ میرا لڑکا تو ڈر ہی جاتا ہے۔ بہن، کوئی کسی کے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوتا، مگر یہاں بات سلیقے اور تہذیب کی ہو رہی ہے۔ بس مسز افتخار ہماری قدریں اور ہیں، اب جو معاشرہ بگڑا ہے تو ذمہ دار ہمارا آزاد میڈیا بھی ہے۔ عاتکہ بیگم بولی، ہاں یہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، مجھے تو لوگوں کے گھروں کا ماحول دیکھ کر خوف آنے لگا ہے۔ ایک تو یہ موبائل کیا چل گئے ہیں، انہوں نے زندگی اور عذاب بنا دی ہے۔ ایک جگہ میں لڑکی دیکھنے گئی تو وہ لڑکی پتلون اور ہاف سلیو قمیض پہن کر صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ ہم تو کیا ہی اس سے بات چیت کرتے، وہ تو موبائل پہ اپنے دوست سے بات کرتی رہی اور اسی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اپائنٹمنٹ طے کرتی رہی کہ کب انہیں ملنا ہے۔ آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ اچھے گھر میں گئی ہے۔ جی، اس کی شادی تو میرے بھائی کے لڑکے سے ہوئی تھی، وہ خوش باش ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں تھی؟ دانیال خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتا، ویسے بھی اسے کوئی خاندان کی لڑکی پسند بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ ہماری بیٹی کو تو بلائیں۔ ہاں میں بلواتی ہوں۔ سمارا تو ذرا سمیرہ سے کہو کہ اریبہ کو لے کے آئے۔ نجمہ اریبہ کے کمرے میں گئی۔ ارے پھپھو، آپ چلو، بلاوا آیا ہے تمہارا، میں لے کر آؤں آپ ہی کو؟ نہیں، تم اریبہ کے ساتھ نہیں آؤ گی، بھابھی جان نے سختی سے منع کیا ہے، ایک وقت میں ایک ہی لڑکی دکھائی جا سکتی ہے، تم چپ کر کے ٹی وی دیکھو۔ تو پھپھو، میں اپنے ہونے والے دولہا بھائی کو کیسے دیکھوں گی بھائی؟ جب رشتہ طے ہوگا تو دیکھ لینا۔ اور سمیرہ دل محسوس کر رہ گئی، ویسے اس نے چھپتے چھپاتے دیکھ لیا تھا دانیال کو۔ نجمہ جب اریبہ کو لے کر آئیں تو وہ سر سے دوپٹہ اڑے ہوئے تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یہاں میرے پاس بیٹھو بیٹی، جیتی رہو بھائی، تم تو ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہو۔ دانیال نے بھی اریبہ کو دیکھا اور اس مشرقی حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ یہاں رشتہ انشاءاللہ ضرور کرنا ہے۔ بزرگوں کے ماحول میں بیٹھ کر دانیال کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اریبہ سے کوئی بات کرتے، بس بیگم افتخار اس سے گھریلو و پڑھائی لکھائی کی سوالات کرتی رہیں۔ کھانا پکا لیتی ہو بیٹی؟ جی، میٹرک کے بعد سارا کھانا پکانا سیکھ لیا تھا، سب پکا لیتی ہوں، میں کپڑے بھی سینے کا مجھے بہت شوق ہے۔ بھائی بیگم سرفراز، آپ کی پوتی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسز افتخار، ہم لوگ بھی آپ کے گھر آئیں گے
اور ابھی میرے 2 پوتے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ آپ کے پوتے کب آئیں گے؟ یہی 4 روز کے بعد انشاءاللہ، تو پھر اگلے اتوار آپ ہمارے ساتھ ڈنر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو فون پر بتا دوں گی۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ مسز افتخار نے گھر پہنچ کر دانیال سے پوچھا، کیسی لگی بچی؟ امی بہت اچھے لوگ ہیں، زبیر ان لوگوں کی ہمیشہ تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوم صلات کی پابند فیملی ہے۔ بھائی تم نے اتنے دنوں سے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے؟ امی اب اچھا تو نہیں لگتا کہ میں زبیر سے ان کی بھتیجیوں کے بارے میں معلومات کروں۔ یہ تو نجمہ بھابھی سے آپ نے ذکر کر کے اپنی منزل پا لی۔ انشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ اریبہ ہی میری بہو بنے گی۔ 20 ستمبر بھی آ گئی اور راضی بجی آ گئے۔ سب لوگ گھر میں بہت خوش تھے۔ ان کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی، وہ تھکے ہوئے تھے۔ پہلے تو 6-7 گھنٹے سوتے رہے، پھر کہیں دوپہر کے کھانے پر سب جمع ہوئے۔ سرفراز علی نے اپنے پوتوں سے پوچھا، اب کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ دادا جان، راضی بھائی کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، میں MS کروں گا اور واپس لندن جاؤں گا۔ تم ابھی اور آگے پڑھو گے بجی؟ جی دادا جان، یہی تو ارادہ ہے۔ اچھا، میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اریبہ کا ایک رشتہ نجمہ اور زبیر لے کر آئے ہیں، اتوار کا کوئی پروگرام نہ رکھنا، ہمیں ان کے گھر جانا ہے۔ سچ دادا جان، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ضرور چلیں گے، راضی اور بجی کے ایک ساتھ بولے۔ اسی اتوار کو وہ لوگ سب ڈنر پر دانیال کے گھر گئے۔ نعمان، راضی اور بجی کو بھی دانیال اور ان کی فیملی بہت پسند آئی۔ اس کے بعد بیگم افتخار دوسرے جمعے کو رشتہ لے کر آ گئیں۔ اب تو آپ لوگوں نے سوچ لیا ہوگا ہم اریبہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں 2 دن ان کا ٹائم دے دیجیے، ہم جواب دیں گے، مسز سمارا تبریز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ وہ چلی گئیں۔ تب سرفراز علی نے اپنی بہو سمارا سے کہا، بہو تم اریبہ سے پوچھو، معلوم کرو کہ اس کی رضامندی ہے یا نہیں، اس لیے تو ٹائم مانگا ہے۔ سارے بڑے لوگوں کی متفقہ رائے تھی کہ رشتہ اچھا ہے، صرف اریبہ سے پوچھنا باقی تھا۔ یہ فریضہ نجمہ نے اپنے سر لے لیا۔ وہ اریبہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اریبہ، جی پھپھو، بھائی میں تم سے دانیال کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ پھپھو، میں دانیال کو نہیں جانتی۔ میری زندگی کا، میرے بہتر مستقبل کا فیصلہ سب بزرگ مل کے کریں گے۔ ایک لمحہ دیکھ لینے سے کسی کے کردار کے بارے میں معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میری اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی۔ جو بڑے فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ ویسے دانیال شکل و صورت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہیں، میں ابو جانی کو کیا بولوں؟ اریبہ، جو میں کہہ رہی ہوں وہی کہہ دیں۔ اور نجمہ اس کے کمرے سے سیدھی اپنے بابا جانی کے سرفراز علی کے کمرے میں پہنچی۔ کیا کہا اریبہ بیٹی نے؟ اریبہ کہہ رہی ہے کہ وہ دانیال کو جانتی بھی نہیں ہے، جو بڑے لوگ فیصلہ کریں گے وہ اسے منظور ہوگا۔ بہت پیاری پوتی ہے میری، انشاءاللہ بہت خوش رہے گی۔ اور پھر دوسرے روز ہاں کے ٹیلی فون کے بعد ہار پھول کی رسم ہوئی۔ مسز افتخار نے چین کا سانس لیا۔ شادی بقرعید میں طے ہونا پائی کیونکہ دونوں گھرانوں کو وقت چاہیے تھا۔ اریبہ کی رسومات سے سب فارغ ہو گئے تو دوسری رات کھانے کی ٹیبل پر سمیرہ نے شوشہ چھوڑا، دادا جان آپ کہہ رہے تھے کہ راضی اور وجی بھیا کی بھی شادی کریں گے؟ ہاں، اریبہ سے فارغ ہو گئے۔ اب ایسا ہے سمرہ بہو کہ تم راضی اور وجی کے لیے بھی لڑکیاں دیکھو اور جا کر بات چیت کرو۔ دادا جان، میں تو بھی شادی نہیں کروں گا اور اپنی پسند کی کروں گا، وہ گستاخانہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا دادا جان؟ اب ہم کوئی چوں چوں کا مربع تو نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وجی کہ تم خاصے گستاخ ہو رہے ہو۔ دادا جان، میں تو عرض کر رہا ہوں، گستاخی نہیں کر رہا۔ اور تم راضی، تم کتنے آزاد خیال ہو گئے ہو لندن میں رہ کر، وہ تہکمانہ لہجے میں بولے۔ دادا جان، میری تو کوئی پسند نہیں ہے، جہاں امی ابو اور آپ مناسب سمجھیں۔ ٹھیک ہے بہو، تم راضی کے لیے لڑکی دیکھو اور وجی کو تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ وہ غصے میں کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ تبریز علی بیٹے پر برس گئے۔ وجی، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اکیلے لندن میں رہ کر تمیز تہذیب سب بھول گئے ہو، ایسے بات کی جاتی ہے بڑوں سے؟ آئی ایم سوری ڈیڈی، فی الحال میں شادی نہیں کر رہا، راضی بھائی کی کر دیں۔ کسی لڑکی کو پسند کیا ہے تم نے لندن میں؟ کسی کو نہیں ڈیڈی، اگر پسند بھی کیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، زندگی میری ہے اور میں جیسے اور جس کے ساتھ چاہوں گزاروں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اریبہ سمیرہ پر چیخ پڑی، کیا ضرورت تھی سمیرہ تمہیں کھانے کی ٹیبل پر اتنی بکواس کرنے کی؟ میں نے سوچا مزہ آئے گا، دیکھا نا کتنا مزہ آیا۔ دادا جان ناراض ہو گئے، اور یہ وجی بھیا، یہ تو واقعی کچھ آؤٹ لگ رہے ہیں۔ آپ بھی، میں وجی بھیا کے کمرے میں جاتی ہوں، میری اپنے بھیا سے پکی دوستی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ کمپیوٹر والی تابی کا ذکر چھڑ دیں گے، مگر وہ تو کچھ بولے ہی نہیں۔ پسند کی شادی پہ تو اتنا ہنگامہ ہوا ہے، اگر کمپیوٹر والی لڑکی کی بات دادا حضور کو پتہ چل لی تو کیا ہوگا؟
آپ ہی پھر تو زلزلہ سیلاب طوفان سب کچھ سرفراز ولا میں آ جائے گا۔ اچھا میں بھیا کے پاس چلی، اب تم بجی بھیا سے پٹو گی۔ بھیا دروازہ کھولیں، سمیرہ نے دروازہ بجایا۔ کیا ہے سمیرہ، مت تنگ کرو مجھے، کھولیں بھیا، میں آپ سے بات کروں گی۔ اور ذرا ہی دیر میں بجی نے دروازہ کھول دیا۔ آئی ایم سوری بھیا، کس بات کے لیے؟ میں سمجھی آپ تابی کا ذکر کریں گے، پسند کی شادی کا ذکر کیا تو اتنا ہنگامہ ہوا، اب اگر میں یہ بتا دیتا کہ آن لائن کسی سے محبت ہو گئی ہے تو قیامت آ جاتی۔ مگر آپ کو ہمت تو کرنا ہوگی، اس لڑائی جھگڑے کے ماحول میں مدد کروں گی آپ کی۔ تم کیا کرو گی جی؟ مجھے دادا جان بہت چاہتے ہیں، تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی، نتیجہ تو نکلے گا نا بھائی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے ہیلپ کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، مگر بھیا آپ مجھے تابی کی تصویر تو دکھائیں، آج آپ چیٹنگ کریں گے؟ کیسے کروں، کمپیوٹر تو راضی بھیا کے کمرے میں ہے۔ کوئی بات نہیں، فی الحال میرا کمپیوٹر لے لیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ وجی اپنا لیپ ٹاپ لندن میں چھوڑ آئے تھے۔ سمارہ بیگم نے راضی کے لیے اپنی دوست مسز اجمل کی بیٹی نازش دیکھی تھی، اور راضی کو بھی لڑکی پسند تھی، وہ لوگ بھی عید میں شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ تب سمیرہ دادا جان کے کمرے میں رات کو جا کر گھس گئی۔ دادا جان آپ سو رہے ہیں اور دادی جان آپ بھی۔ ارے لڑکی، رات کے 12 بجے رہے ہیں، باولی ہوئی ہے کیا؟ دادو میں آپ دونوں کے بیچ میں سوؤں گی، چل سو جانا۔ اب بات بتا کیا ہے؟ دادو دراصل وجی بھیا صحیح کہہ رہے تھے کہ انہیں آن لائن محبت ہو گئی ہے، میرا مطلب ہے کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ اور چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے۔ کیا بک رہی ہو لڑکی؟ وہ دونوں میاں بیوی لیٹے سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جیسے شادی آن لائن پروگرام سے لڑکے لڑکیوں کو ملوا دیتے ہیں۔ دادا جان ایسا نہیں ہے، انہیں دراصل چیٹنگ کے دوران لڑکی تابندہ، جسے وہ تابی کہتے ہیں، پسند آ گئی ہے۔ کیا اب یہ لندن پڑھائی کے بجائے چیٹنگ کرتا رہا اور انٹرنیٹ سے محبت کرنا شروع کر دی؟ وہ لڑکی خاصی خوبصورت ہے دادا جان، میں نے تصویر دیکھی ہے، اس کا پورا نام تابندہ سیف ہے، اور ان کا خاندان، وہ تو سب معلومات کرنی ہوگی۔ امریکہ کی نیشنلٹی ہے اس کے پاس، ورجینیا میں رہتی ہے۔ بیگم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا رنگ آ ہی گیا ہمارے گھر میں۔ نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، آپ کہیں تو میں وجی بھائی سے بات کروں۔ ہاں تم ہی بات کرو گی، مگر شرط یہ ہے کہ لڑکی پاکستان آئے گی تب ہم شادی کریں گے۔ اس نے دادا جان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میرے اچھے دادا جان، انہیں اپنی حسرت پوری کر لینے دیجیے۔ بیٹی اب تو بزرگوں کی قدریں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم تو اس کے منہ بھی لگنا نہیں چاہتے۔ مگر شادی ہم اس کی عید پر کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکی امریکہ سے آ جائے گی۔ سمیرہ وہاں سے سیدھی وجی کے کمرے میں گئی۔ زندہ باد وجی بھیا، میں بیڑا پار کر لائی آپ کا۔ کیا مطلب یہ کہ ابھی اور فوراً اس لڑکی سے کہیے کہ پاکستان کے لیے روانہ ہو جائے۔ دادا حضور کہہ رہے ہیں کہ ساتھ شادی ہونا ہے راضی بھائی کی طرح عید میں۔ وہ تابی سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو اچھی ہے نا، مان تو جائے گی وہ۔ ہاں وہ ایک خود مختار لڑکی ہے، اس کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گئی تھی، وہ اس لیے اپنا کھاتی پیتی ہے اور کماتی ہے۔ وجی بھیا کہیں کوئی دھوکہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ آپ نے اپنی تصویر بھی بھیجی ہے تابی کو؟ نہیں تو بات کریں وجی بھیا، پہلے دادا جان ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کی شادی عید میں تو نہیں ہو سکتی، انہیں شادی میں شرکت کا بلاوا تو دے دیجئے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ کو یاد ہے نا راضی بھیا کی شادی 7 نومبر عید کے بعد ٹھہری ہے، ہمیں بری کی ساری تیاریاں کرنی ہیں، شاید شادی کے ہنگاموں میں دادو کا غصہ بھی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اسے چیٹ کر کے بلوا دیتا ہوں۔ بھیا میری ان سے چیٹنگ کروا دیجئے، اب آپ اندھا دھند سے کمپیوٹر کے ذریعے تو نہیں شادی کریں گے، پہلے انہیں بلا کر دیکھ تو لیں۔ میں تمہارا ذکر کر دوں گا اس سے۔ اور اسی رات وجی نے چیٹنگ میں تابی کو پاکستان آنے کا بلاوا دے دیا۔ تم پاکستان آؤ اور یہاں کی شادی دیکھو۔ ہاں میں بہت چھوٹی سی تھی جب پاکستان سے یہاں آ گئی تھی، پر شادی نہیں دیکھی وہاں کی کوئی۔ پاسپورٹ تو بنا ہے نا تمہارا؟ ہاں بھائی، امریکن پاسپورٹ ہے میرے پاس۔ میرے گھر والوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی تمہاری، اور میں تم سے بھی مل لوں گی۔ نیٹ پر تو بہت عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری، تم نے تو اپنی کوئی تصویر مجھے نہیں بھیجی وجی، میں نے تمہیں اپنی تصویر بھیج دی تھی۔ نہیں میں ذرا سا کاہل ہوں تابی، وجی نے جواب دیا، اور خاصی دیر تک بات کرتے رہے۔ راضی کو نازش پسند آ گئی تھی اور ان کی شادی کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں۔ 2 ماہ راضی کی شادی کے بعد اریبہ کی شادی تھی، پھر اس کی شادی کی تیاریاں کرنا تھیں۔
آپ ہی میں نے دادو سے بات کر لی ہے کس سلسلے میں؟ اریبہ نے پلٹ کر پوچھا۔ ارے وجی بھیا کی تابی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیران سی ہو گئیں۔ آپ ہی اب کسی نے تو پہل کرنا تھی نا، تم بھی وجی بھیا کی طرح بول دو، بالکل نہیں ڈرتی ہو۔ پتہ ہے آپ ہی میں نے وجی بھیا سے پوری معلومات کر لی ہے، وجی بھیا نے اسے کوئی فوٹو نہیں بھیجی ہے، بس چیٹ کرتے ہیں، شادی کا بھی کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، بس پیار ہی ہو گیا ہے، اسے پرپوز بھی نہیں کیا ہے۔ واٹ سمیرہ بغیر دیکھے بھالے محبت! میں نے تو بھائی سے کہا کہ انہیں راضی بھیا کی شادی میں بلا لیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم بھی دیکھ لیں گے اپنی ہونے والی امریکہ پلٹ بھابھی کو۔ سمیرہ تم کھانا کھا لو تو میرے کمرے میں آنا، دادی جان نے سمیرہ سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ سمیرہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سب کے ساتھ مونگ پھلیاں کھا رہی تھی۔ ابھی آئی دادی جان۔ باقی سب لوگ نعمان، روشی، راضی، اریبہ، عاطف، ثنا سبھی بیٹھے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کوئی مزاحیہ فلم دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ دادا دادی کے کمرے کی طرف گئی۔ جی دادی جان آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں میرے پاس بیٹھو اور پوری بات بتاؤ کہ وجی سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے؟ عاد کا سرفراز نے پوچھا۔ جی دادی جان کیسی بات؟ ارے وہ موئی کمپیوٹر والی لڑکی کے بارے میں، اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی، میرے بچے کو بہکے بہکے خیالات ہو گئے ہیں۔ دادی جان اب مسئلہ آیا ہے تو حل تو کرنا ہے نا، اب وجی بھیا کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ تمہارے دادا جان تو بہت ناراض ہیں وجی سے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تبریز اور سمارہ نے بچوں کو خاصی ڈھیل دے دی ہے، خاص طور سے وجی کو۔ اب ساری انگلیاں تو ایک سی نہیں ہوتی ہیں دادی جان، دادا حضور بھی سوچیں کہ ہمارا معاشرہ 6-7 سال میں چھلانگ لگا کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی، ہمارا دور تو اب کبھی واپس نہیں آئے گا، ان نئی مشینوں اور موبائلوں نے بے حیائی بے ہودگی کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ پہلے تو کسی کو بات کرو تو چلو بھائی ٹیلی فون کر لو یا پھر خط لکھ دو، اور مگر اب قدریں جدا ہو گئی ہیں، بس کھٹ کھٹ کمپیوٹر پر بیٹھو اور ای میل کر دو، باتیں کرو رات بھر۔ ایسے ہی موبائل میں کام کی بات کم اور فضول کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ دادی جان آپ کو پتہ ہے کیا سبزی والا، کیا جمعدار، کیا دھوبی، سب کے پاس موبائل ہوتے ہیں، اور یہاں ڈیفینس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک گلی کی صفائی کر کے جمعدار بیٹھے گا تو موبائل کر کے اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ وہ کس گلی میں ہے اور کیا کام کر رہا ہے، کتنی دیر میں لگے گی اسے کام ختم کرنے میں، اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ پھر دادی جان بولی، اب بتاؤ جی کیا وجہ سے کیا بات ہوئی؟ بس دادی ماں یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے تابی کو بلوایا ہے راضی بھائی کی شادی میں، پھر سب لوگ مل کر دیکھ لیں گے ان کو، کیا وہ پاکستان آئے گی؟ آنا تو چاہیے۔ ارے تو اس لڑکے کے سر سے بھوت کیسے اترے گا؟ یا اللہ میری غائب سے مدد کرنا، میرے بچے کو بچائے رکھنا اور جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ کرنا۔ آمین دادی جان، سمیرہ مسکرا کر بولی۔ اب میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ۔ اور وہ باہر نکل رہی تھی تو سرفراز علی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ بیگم تم نے بات کی سمیرہ سے؟ ہاں بات کی ہے اس نے بھی وجہ سے، آپ تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ کوئی اس لڑکی سے شادی تھوڑی کر رہا ہے فوراً، اب راضی کے ساتھ نہ صحیح، ہم بعد میں اس کی شادی ہے میں اس کے بات کر دیں گے، تم تو بس بیگم ناجائز اپنے پوتوں کی حمایت کرتی رہا کرو۔ میری بات سنیں آپ، راضی کی شادی کے لیے اسے بلوایا ہے ہم نے، اور یہ بلاوا وجہ نہیں سمیرہ دے گی، بس بھائی اس کمپیوٹر کے ذریعے کچھ ای میل وغیرہ کے ذریعے کارڈ بھیج دیں گے، اسے بلاوا دے دیں گے، اس بہانے وہ سب لوگوں اسے دیکھ بھی لیں گے۔ یہ احمق پنے کی باتوں پر تمہیں یقین کرو ہم تو نہیں کر سکتے، اب ہمیں بڑھاپے میں اور اولادوں کی گستاخیاں بھی برداشت کرنا پڑیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچی بچپن سے ضدی تھا اور ہے، وہ اپنی بات ہمیشہ منوا کر رہتا ہے اور اس کو یہ عادت آپ نے ہی ڈالی ہے، وہ کسی کی بھی بات میں نہ سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ مگر بیگم اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شادی جیسے اہم فریضے کے لیے اچھے خاندان چھوڑ کر اچکوں کی طرح انٹرنیٹ پر لڑکیاں تلاش کی جائیں۔ دیکھیے صاحب، انہوں نے کوئی تابی کو پرپوز نہیں کیا ہے، سمیرہ نے اسے اتنا راضی کر لیا ہے کہ پہلے وہ لڑکی پاکستان آئے گی پھر بات آگے بڑھے گی، ہم اسے دیکھ کر فیصلہ سنائیں گے۔ تم جانو بیگم اور تمہارے ماڈرن پوتی اب یہ بلا ہمارے گھر میں بھی گھس آئی ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ دعا کر رہی ہوں میرے گھر میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اور سرفراز علی خاموشی سے لیٹ گئے۔ بچی بھیا، سمیرہ رات وجی کے کمرے میں آ کر بولی، کیا ہے؟ مجھے ای میل نمبر دینا تابی کا۔ کیوں؟ ارے میں آپ کی بہن ہوں چھوٹی، انہیں بلاوا دوں گی شادی کا راضی بھائی کی، وہ تو میں نے اسے دے دیا، وہ آنے کا کہہ رہی ہے، بہت شوق ہے پاکستانی شادی دیکھنے کا اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تاریخ بتائیے کہ وہ کب آئیں گی۔
اچھا بابا بتا دوں گا، مگر سمیرہ وہ ٹھہرے گی کہاں؟ کسی ہوٹل میں ٹھہرے گی، میرے خیال میں بیچ لگژری صحیح رہے گا، وہ برا نہیں مانے گی۔ اگر آپ نے زیادہ بحث کی تو دادا جان بہت ہی زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ بیچ لگژری تو بڑا اچھا ہوٹل ہے، ہم اسے پہلے اپنا گھر تو نہیں دکھائیں گے نا بھائی، تم ٹھیک کہتی ہو، نہ جانے وہ کیسے ماحول کی ہو۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ اکیلی رہنے کی عادی ہیں، ابھی سے میرے بات کر ہی رہی تھی وجہ سے کہ موبائل بج پڑا، بس آپ ہی میں آ رہی ہوں، اس نے عریبہ کو جواب دیا۔ بھائی ہمیں دلہن کے جوڑے پک کرنے بوتیک جانا ہے، آپ ہی بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے بھی راضی بھیا کے ساتھ ان کی شادی کی جوڑوں کے آؤٹ فٹ دیکھنے جانا ہے، میں بھی چلوں۔ اور پھر وہ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو بھی شاپنگ کرنی ہوتی تھی وہ تو افطار کے بعد ہی ہوتی تھی۔ شادی کی تقریبات عید کے چوتھے دن سے شروع ہونا تھیں۔ دونوں لڑکیاں شاپنگ کرنے گئیں تو دلہن کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ عید لے جانے کے بھی کپڑے لے آئیں۔ روشی بھابھی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ آ گئیں تم لوگ؟ سمارا بیگم نے پوچھا۔ جی امی، عریبہ بولی۔ ہاں یہ دیکھیے ہم نے کتنے خوبصورت ڈبے لیے ہیں بھابھی کے جوڑوں کے لیے، اور امی بھابھی ابھی ہمارے گھر آئی نہیں ہے، ہمیں ان کی عیدی بھی تو لے کے جانا ہے۔ روشی بھابھی نے یاد دلایا کہ ہم لوگ ان کی بھی عیدی لے کے گئے تھے۔ اچھا کیا بیٹا، میں تو بھولے بیٹھی تھی۔ وہ نعمان بھائی کہاں ہیں؟ وہ کارلٹن ہوٹل گئے ہیں، اب جلدی میں تو وہی ہوٹل ملا ہے۔ یہ تو بہت مزہ آئے گا، بالکل نزدیک ہے، بس 10 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہے۔ تمہاری ڈیڈی اور نعمان مینو بھی پسند کرنے گئے ہیں کھانے کا۔ امی ہم بھی وہاں جا رہے ہیں، میں ابھی نعیمی بھائی سے پوچھتی ہوں، سمیرہ نے کہا۔ ہمیں وہاں آنا ہے ڈیڈی، دولہا کی اسٹیج پسند کرنا ہے، اور مینو بھی۔ آ جاؤ بٹیا، ابھی تو ہمیں یہاں آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ آپ یہاں پر بھابھی چل رہی ہیں کارلٹن ہوٹل؟ نہیں سمیرہ، میں تو بچوں کو دیکھوں گی، اور شاید عریبہ نے بھی منع کر دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں، اور وہ ہوٹل پہنچ گئی۔ تم آ گئیں بیٹی؟ جی ڈیڈی، آپ کو معلوم ہے مجھے تو کتنا تجسس رہتا ہے۔ یہ دیکھو اس البم میں سے پسند کر لو، VIP انتظام۔ اور اسٹیج کیسی ہے ڈیڈی؟ وہ تم نوید صاحب سے ٹی وی پر ڈسپلے دیکھ لو، پھر ہم نے بڑا لان ایرینا بیچ ویو بک کرایا ہے۔ یہ تو بیٹی شکر کرو، تمہاری امی نے راضی کو نازش کی تصویر دکھا کر پسندیدگی کروا لی تھی، اور ہم نے ایڈوانس میں ان تاریخوں کی بکنگ کی تھی، ورنہ تو عین ٹائم پہ کچھ بھی نہ ملتا۔ تو یہ بہترین ہوٹل ہے، نعمان بھائی کی میریٹ میں شادی ہوئی تھی، راضی بھائی کی کارلٹن ہوٹل میں ہو رہی ہے، اور ڈیڈی وہ جو شپ کھڑا ہے نا اسے ہم ضرور سجوائیں گے، بہت ہی خوبصورت ویو ہوگا۔ چلو بیٹی پسند کر لو میری، پھر چلیں گھر۔ اور سمیرہ نے جلدی سب کچھ اوکے کر دیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ رمضان میں سب کو مزہ آ رہا تھا، اب رمضان کا مبارک مہینہ اختتام پر تھا، عید کی آمد تھی۔ اور پھر راضی کی شادی کا شور بپا ہوا۔ وجی بےحد خوش تھا کہ گھر والوں نے تعبیر نے وجی کو بتایا تھا کہ وہ پیر کو پاکستان آ رہی ہے دوپہر کی فلائٹ سے، اور وجی بے چین تھا۔ اس نے رات کھانے سے فارغ ہو کر سمیرہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آنے والے پیر کو تابندہ سیف آ رہی ہے۔ سچ؟ اب آپ بیچ لگژری ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیں۔ دراصل وہ عید کا تہوار پاکستان میں منانا چاہتی ہے، اور شادی کا بھی۔ ٹھیک ہے، آپ اور میں ایئرپورٹ جائیں گے۔ اپنی خوبصورت بھابھی کو لینے تاکہ کسی کو نظر نہ لگے۔ اللہ کرے سمیرہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دیکھو میں نے تابندہ سیف کے نام پر پلے بورڈ بنا دیا ہے تاکہ وہ خود پڑھ کے تم لوگوں کے پاس آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو دے دوں گی۔ پیر آئی اور سمیرہ ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ فضلو ڈرائیور تم یہ پلے کارڈ پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ محترمہ اپنا نام خود پڑھ کر آ جائیں۔ ادھر سمیرہ کا یہ حال تھا کہ وہ شیشوں سے جھانک کر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ذرا ہی دیر میں ایک 50 سال کی خاتون بورڈ پڑھ کر ڈرائیور کے پاس آئیں۔ یہ تو میرا نام ہے تابندہ سیف، تم مجھے لینے آئے ہو؟ یس میڈم، وہ سمیرہ بی بی کو میں بلاتا ہوں۔ بی بی جی یہ میڈم آ گئیں۔ سمیرہ نے جب ایک ادھیڑ عمر گندمی رنگت تو بھاری ڈیل ڈال کی عورت کو دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا۔ آپ؟ میرا مطلب ہے آپ تابندہ ہیں؟ ہاں میں مس تابندہ فرام ورجینیا ہوں۔ تم وجی کی چھوٹی بہن سمیرہ ہو؟ جی، وہ ہکلا کر بولی۔ وجی نہیں آئے؟ جی وہ شادی والا گھر ہے، مصروفیت تھی، مجھے بھیج دیا۔ تو چلیں؟ جی تم مجھے گھر لے کر چل رہی ہو نا؟ جی میں آپ کو گھر لے چلوں گی آنٹی، مگر پہلے ہم بیچ لگژری ہوٹل جائیں گے، آپ اتنی لمبی فلائٹ سے آئی ہیں۔ اور سمیرہ انہیں لے کر ہوٹل آ گئی۔ تابندہ شاور لینے چلی گئی اور سمیرہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ واہ تابندہ آنٹی، آپ کی محبت نے میرے وجی بھیا کو تو پاگل بنا دیا۔ نوجوانی کی تصویر بھیج دی یا کسی اور کی بھیج دی؟ کیونکہ آپ کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ نوجوانی میں بھی کبھی خوبصورت رہی ہوں گی۔ اب میں وجی بھیا کو اور گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟
بہت بڑا بیڑا اٹھایا تھا بھابھی کی سلیکشن کا، سارے خواب میرے تو آپ نے چکنا چور کر دیے وہاں قائد اعظم انٹرنیشنل ارائیول ایئرپورٹ پر، کیونکہ وہ بھابھی نہیں آنٹی نکلی اور اب یہ بضد ہے کہ میرے ساتھ گھر جائیں گی۔ اس نے اتنی دیر میں تابی کے لیے کافی کا آرڈر دیا تھا، تابندہ نہا دھو کر نکلیں تو پھر کافی وغیرہ پی کر یہ لوگ گھر کی طرف چل پڑے۔ ادھر وجی کی حالت خراب تھی کہ سمیرہ کی بچی نے ابھی تک فون نہیں کیا، شاید تابی کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہوگی۔ سارے لوگ شام کی چائے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، رمزو بابا اور کنیز زبوا چائے سرو کر رہی تھیں، ساتھ میں کچھ سینڈوچز وغیرہ بھی تھے، کچھ نمکو بھی تھی۔ ذرا دیر بعد سمیرہ گھر کے پورچ میں گاڑی سے اتری، تابندہ کو لے کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ تم آ گئی بیٹی؟ بیگم سرفراز نے پوچھا۔ جی دادی جان، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سوال کرتا سمیرہ بولتی چلی گئی۔ دادی جان میں ایئرپورٹ گئی تھی اور یہ تابی یعنی تابندہ سیف ہیں جو ورجینیا سے آئی ہیں، اور تابندہ آنٹی میری پوری فیملی یعنی دادا دادی امی ابو بھیا بھابھی اور وہ بھائی جن کی شادی ہے راضی بھائی۔ سمیرہ ویر از وجی؟ میں بڑے اشتیاق میں ہوں اس سے ملنے کے لیے۔ جی آنٹی یہ میرے وجی بھیا ہیں، اور وجی کو کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ یہ موٹی بدی سی 50 سال کی عورت اس سے پیار محبت کی باتیں کرتی اور دھوکہ دیتی رہی۔ وجی پورے گھر کے سامنے شرمندہ سے مجرم بنے کھڑے تھے، کیونکہ باقی سارے لوگوں کے چہروں پر حیرتیں ٹپک رہی تھیں اور راضی تو اپنی دبی دبی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اور تم تو خاصے ہینڈسم ہو وجی، آپ نے مجھے وہ کس کی تصویر بھیجی تھی؟ ایسے ہی اپنی دوست کی نوجوانی کی تصویر بھیج دی تھی تم کو، اب وہ خود 4 بچوں کی ماں ہے۔ مگر یہ تو آپ کی غلط حرکت تھی۔ دراصل وجی ہمارے نوجوان دل پھینک ہیں، ان کی احمق پنے کی باتوں سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ میں نے بھی تم سے چیٹنگ کی تھی، تم نے مجھے اپنی کوئی تصویر نہیں بھیجی۔ اب مجھے کیا پتا کہ تم نوجوان ہو یا بوڑھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ چیٹنگ میری ہابی ہے، دنیا گھومنا بھی میرا مشغلہ ہے۔ میں تنہا عورت ہوں، ماں باپ خاصی جائیداد چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں، وقت کیسے گزاروں آخر؟ وجی تو غصے میں پاگل ہو رہا تھا، وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سرفراز علی، مسز سرفراز، تبریز اور سمارا بیگم سب حیران و پریشان تھے۔ پھر بھی مسز سرفراز بولیں، اچھا ہوا آپ عید سے پہلے آ گئیں، آپ کو ہماری رسومات و تقریبات دیکھ کر مزہ آئے گا۔ جی آپ مسز سرفراز ہیں غالباً، میں اسی لیے آ گئی، امریکہ میں ہی پیدا ہوئی ہوں، وہیں پلی بڑھی ہوں۔ امریکہ میں اتنا زیادہ تقریبات کا دھوم دھڑکا نہیں ہوتا، بس مسلم کمیونٹیز مل جل کر گیٹ ٹوگیدر کر لیتی ہیں۔ شاید یہ میری زندگی کی پہلی تقریب ہوگی، میں ویسے بھی گوشہ نشین ہوں۔ وہ اداسی سے بولی، نہیں جی آپ ہماری سر آنکھوں پر، آپ وجی کی نہیں، سمجھیے میری دوست ہیں۔ جی وجی تو بالکل بچہ ہے، تابندہ صاحب بولی۔ وجی نے اپنا کمرہ اندر سے کر لیا تھا اور سمیرہ اپنے بھائی کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ اس نے موبائل پر میسج کیا، بھائی پلیز دروازہ کھولیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ مجھے تنگ مت کرو، وہ کمرے سے چیخا۔ دروازہ کھولیں بھائی، اب میں نے کیا کیا ہے؟ دروازہ کھولیں بھائی، اب میں نے کیا کیا ہے؟ اور وجی نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس پیٹ موڑ کر کھڑے تھے۔ سمیرہ اپنے بھائی کے پاس گئی، وہ کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ اپسیٹ ہیں؟ ہاں سمیرہ، کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا؟ میں نے زندگی میں کبھی اتنی خجالت نہیں اٹھائی، پورے بھرے گھر کے سامنے اتنی ذلت ہوئی ہے۔ اور یہ تابندہ صاحب کیا ہے؟ یہ یار نکلی تفریح کرنے آئی ہے، اس کے باپ کا گھر ہے کیا؟ بھائی آپ نے بلا سوچی سمجھے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا، آپ نے چیٹنگ میں بن جانے بوجھے محبت بھی کر ڈالی۔ چلیے شادی کے سپنے بھی دیکھ لیے، خوابوں میں سجا لیے، مگر بھائی قصور کس کا ہے، اس بوڑھی عورت کا یا آپ کا؟ ہاں سمیرہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں ہی پاگل ہو گیا تھا، اور سر آپ کو حقیقت سمجھ کر میں نے گھر والوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی۔ اب مجھ میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ دادا جان اور امی جان اور دادی جان اور ابو کا سامنا کروں اور ان کو فیس کیسے کروں۔ اور راضی بھیا، انہیں تو میں لندن سے تنگ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ آج سمیرہ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے امی نے کون سی لڑکی میرے لیے دیکھی تھی اور میں گستاخی پر گستاخی کرتے چلا گیا۔ بھائی اب تو تابی ہماری مہمان ہے، آپ نے انہیں پرپوز نہیں کیا تھا، یہی غنیمت ہوا، ورنہ اس وقت کتنی خجالت ہوتی۔ اب آپ انہیں دوست سمجھ کر معاف کر دیں، ہمارے گھر میں شادی ہے راضی بھائی کی اور پرسوں عید ہے۔ بھائی ہم اریبہ آپی کے ساتھ آپ کی شادی کروا دیں گے لڑکی ڈھونڈ کر، مجھ میں ہمت نہیں ہے بھائی کچھ کرنے کی اور کرنے کی۔ بھائی یہ چھوٹی بہن حاضر ہے۔ اور اسی رات سرفراز علی اپنے بیڈ روم میں بیٹھے بیگم سے کہہ رہے تھے، دیکھا تم نے بیگم ہمارے پوتے کا کارنامہ؟
اور یہ عالم شوق دیکھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بڑھیا سے محبت کی، پینے بڑھاتے رہے، اور تو اور اس بڑھیا کی ہمت تو دیکھو کہ منہ اٹھا کر پاکستان چلی آئی اور کسی بے شرمی سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ ہاں صاحب، میں تو خود پریشان ہوں، یہ ہمارا لندن پلٹ لڑکا وجی اتنا بیوقوف کیسے بن گیا اور ہمیں اس کے پیچھے بے عزت کرنے لگا، اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے منہ زوری کرنے لگا۔ بیگم یہی انجام ہے، اپنی قدریں اور معاشرے کی حقیقتوں کو کھو دیتے ہیں اور مغرب کی اندھی تقلید پر اپنے آپ کو تاریکی کے غار میں گرا دیتے ہیں۔ بیگم راضی کی شادی سے نمٹ جائیں تو پھر اس سے بات کریں گے۔ عید آئی اور سب بےحد خوش ہوتے، صبح ہی صبح سارے گھر کے مرد عیدگاہ نماز پڑھنے چلے گئے اور گھر کی خواتین اچھے اچھے کپڑے پہن کر سب سے عید ملتی نہیں۔ تابندہ سیف کو ان لوگوں نے عید کی شام اپنے گھر کھانے بلوایا رات کے کھانے پر، اور انہیں بہت مزہ آیا۔ وجی کچھ خاموش اور کٹے کٹے سے تھے، وہ تابندہ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر تابندہ نے اس سے کہا، وہ ینگ مین، تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے تم کو بیوقوف بنایا، مگر تم میرے بیٹے کی طرح ہو، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ جی ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ کہتے کہتے وجی وہاں سے کمرے میں چلا گیا۔ راضی بھی اپنے کمرے کی طرف چلے آئے اور وجی ان کے پیچھے۔ راضی اپنے بیڈ پر بیٹھے تھے کہ وجی وہیں ان کے پاس قدموں میں کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ ارے وجی، یہاں اوپر بیٹھو میرے پاس۔ بھیا آئی ایم سوری۔ سوری فار واٹ؟ سوری اس بات تمام بدتمیزیوں کی جو آپ کے ساتھ کرتا رہا، وہاں لندن میں بھی آپ کی بات نہیں مانی تھی میں نے۔ وہ کم آن وجی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، یہ سب چیٹنگ وغیرہ میرے نزدیک انہیں آفیشیل ورک سے زیادہ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس میں خودکشی کے بھی طریقوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور پچھلے دنوں تو میں نے لندن کے ایک چینل میں پر یہ خبر بھی سنی تھی، کسی ٹین ایج لڑکی نے بالکل ویب سائٹ میں بتائے ہوئے طریقے سے خودکشی کر لی۔ تم تو میرے ہم عمر بھائی ہو، مگر وجی شرارت ایک طرف ہوتی ہے، اور یہ جو تمہارے ساتھ محبت کا چکر ان بڑی بی نے چلایا، یہ تو بالکل ہی مزاح کا خیز بات ہے۔ مجھے تو ان کی بے شرمی پر حیرت ہے کہ کس بے حیائی سے پاکستان اٹھ کے چلی آئیں۔ مجھے دیکھو میں کتنا خوش ہوں، امی نے سب کچھ مجھ سے پوچھ کر لندن میں جب میں تھا تو بات کر لی تھی نازش کے لیے۔ مجھ سے امی نے کہا تھا کہ تم سے بھی بات کروں تاکہ میری شادی کے ساتھ تمہاری شادی بھی ہو جائے، مگر میں تم سے بات کرتا وجی، تم تو تابندہ سیف کے علاوہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے تو خود ہی امی کو روک دیا تھا۔ بھیا میں نے امی، ابو، دادی، دادا سب کو بہت دکھ دیا ہے، اب تو ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ ان سے بات کروں۔ بس آپ کی شادی ہو تو یہ بڈھی جائے۔ چلو آنٹی کو شادی اٹینڈ کر لینے دو اور اچھی طرح رخصت کرنا انہیں۔ چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اب کمپیوٹر کو کھیل سمجھ کر انٹرنیٹ استعمال کرنا، پھر ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کوئی بدصورت لڑکیاں تو نہیں ڈھونڈیں گے، خاندان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نہیں بھیا اور روشی بھابھی کو دیکھو کتنے خوش ہیں وہ لوگ، اور ہم بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ، مگر اپنے آپ میں رہ کر اپنے سے باہر جا کر ذلت ہی ذلت ہے۔ اور وجی چلے گئے۔ آنجا مائیوں مہندی کی دھواں دار تقریبات کے بعد شادی کی بھی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ نازش ان کے گھر میں دوسری بھابھی بن کے آ گئی۔ راضی دولہا اور نازش دلہن بن کے دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ راضی اور نازش کے ولیمے کے بعد رات تابندہ نے سمیرہ سے کہا، سمیرہ میں نے آپ لوگوں کی عید اور شادی بہت انجوائے کی ہے، میں نے کل کی سیٹ بک کرا لی ہے، میں کل صبح ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو جاؤں گی، تم لوگ زحمت نہ کرنا، میں نے بل ادا کر دیا ہے ہوٹل کا۔ نہیں آنٹی، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، میں نے میٹرو کیب بلوائی ہے، تم لوگ بہت اچھے ہو، میں ایک بہت اچھی فیملی سے مل کر جا رہی ہوں، بہت عرصے تک یہاں کی یادیں آتی رہیں گی مجھے، تو پھر آپ سب سے خدا حافظ کہہ لیں۔ اور تابندہ صاحب نے فرداً سب سے سلام دعا کی اور خدا حافظ کہا اور وہ چلی گئیں، اور پورے گھر نے پھر چین کا سانس لیا، خاص طور سے وجی نے۔ دوسرے روز دادا جان نے وجی کو کمرے میں بلایا، وہاں دادی جان اور امی ابو سبھی موجود تھے۔ وجی ادھر آؤ، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ جی دادا جان، دادی جان، امی ابو، آپ سب مجھے معاف کر دیں، مجھے مار لیں کچھ بھی کر لیں مگر معاف کر دیں، وہ دادا جان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا ان تابندہ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہ تمہارا عالمی شوق کیا تھا اور کیا نکلا۔ نہیں ابو، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا وجی، تم ابھی بچے ہو ہمارے سامنے، مگر اب ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے۔ آپ لوگ جو فیصلہ کریں دادی جان، میں آپ لوگوں سے عزت شرمندہ ہوں، پلیز امی، اچھی امی آپ مجھے معاف کر دیں۔ وجی امی کی طرف مخاطب ہو کر، ٹھیک ہے سمارا، وہ جو تمہاری دوست ہیں مسز نصرت، ان کی بچی ہے، اسے دکھا دو، چھوٹی اور اچھی سی فیملی ہے۔ جی امی، وہ بچی تو بے حد پیاری ہے اور اکلوتی بھی ہے، اگر یہ مان جاتا ہے تو راضی کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو جاتی۔ سمارا نے اپنی ساس کو جواب دیا۔ چلو چھوڑو سمارا بہو، اب ہم اریبہ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے، تم بسم اللہ کرو اور اسے
لڑکی دکھا دو. نہیں میں نہیں دیکھوں گا. مگر یہ تو ہماری رسم ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں. تم نہیں تو وہ تمہیں دیکھے گی اور اس کے گھر والے. ٹھیک ہے آپ جب چاہیں میری شادی کر دیں. اور اس کے بعد بیگم نصرت کے یہاں رشتہ ڈال دیا گیا. دونوں گھرانے آپس میں مل جل لی اور پھر علیزہ بچی کو پسند آ گئی اور یوں بچی کی شادی کی تاریخ قریبہ کی شادی سے 15 دن پہلے رکھ دی گئی. سمیرہ دم سے ان کے کمرے میں دم کی. اب میرے بھیا کیسے ہیں, کیسے نجات دلائی آپ کو ان خاتون سے, اور ان کا بھانڈا پھوٹ گیا. دراصل بھیا علیزہ میری کلاس فیلو ہے اور وہ بیرسٹر نصرت جمشید کی بیٹی ہے. یہ تو اب معلوم کروں آپ کو کیسی لگی میری ہونے والی بھابھی. بہت اچھی ہیں, میں تمہارا شکر گزار ہوں گڑیا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دیں. میں نے سوچا میں آپ کو الگ سے مبارکباد دوں. اب آپ ایسا کریں کہ اپنا ای میل چینج کر لیں تاکہ تابندہ بیگم کا پورا پتہ صاف ہو جائے. بھائی اب کمپیوٹر اس بھی ضرورت استعمال ہوگا, بھیجا نہیں ہوگا. میری اپنی فیملی ہوگی, پھر مجھے MS بھی کرنا ہے. ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سمیرہ کا موبائل بچ پڑا. کہاں ہو تم سمیرہ؟ جی آپ ہی بس آ رہی ہوں. میں وہی بھیا کے پاس تھی. اور ہاں بجی بھیا آپ بتائیں میں دلہن کے کپڑے کس رنگ کے بناؤں؟ بھائی جو پسند آئے بنا لینا, ہماری تو اب کوئی پسند نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو نازش بھابھی کے کپڑے پسند آئے تھے؟ ہاں بہت اچھے تھے. اور پھر وجی اپنے کمرے میں آ گئے. وہ اپنے بستر پر لیٹے سوچ رہے تھے میرے گھر والے کتنے اچھے ہیں, سب نے مجھے معاف کر دیا اور میں احمق کی طرح عالم شوق میں کہاں جا رہا تھا. اف اللہ تعالیٰ تو نے مجھے عذاب سے بچا لیا, ورنہ تو شاید میں ماں باپ کی مرضی کے بغیر انٹرنیٹ پر ہی شادی کر لیتا. میرے مولا مجھے معاف کر شیطانی عمل کے لیے, اور سعادت مند بنا مجھے میرے ماں باپ اور بزرگوں کے لیے کہ ان کی قدر و منزلت کے بغیر ہماری کوئی عزت و توقیر نہیں ہے. اور ان کی دعائیں ہوں تو ہمیں بہت سے برے لوگوں کے ساتھ سے بچا لیتے ہیں. اور پھر وہ علیزہ کے خیالوں میں کھو گیا. اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں. یہ میری 28ویں کہانی تھی. اور اگلی کہانی جو میں ڈال رہی ہوں وہ بھی عید ہی سے متعلق ہے, اور اس کہانی کا نام ہے افسانے کا عید رنگ. تو پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی کہانی تک. امید ہے آپ لوگ گھر میں رہ کر انشاءاللہ بہترین عید منائیں گے. ایک دفعہ پھر میری طرف سے میرے تمام ویورز کو, میرے ساتھیوں کو, دوستوں کو, بہن بھائیوں کو, سب کو عید بہت مبارک ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.